وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یہ اس بات کا تذکرہ اب یہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس وقت کا تذکرہ سنو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی جب بن گئے آدم کو بنا دیا تو سارے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے الا ابلیس۔ الا ابلیس کا مطلب ہے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین، اور تکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں تھا اس پر بھی اس کے حکم کی تعمیل لازم تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اور تمام فرشتوں کو دیا، تمام جانداروں کو، مخلوقات کو دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، یعنی آگ والی چیز زیادہ سخت ہے، مٹی والی تو پھر بھر جائے گی، تو میں ان سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ قرآن کریم اسی طرح سورہ اعراف میں بھی بیان کرے گا۔ دو سبق ملتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم دیا جا رہا ہے، جس کے الفاظ بھی کلیئر ہیں، بات بھی سب مان رہے ہیں، حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بعض اوقات ہماری سمجھ چھوٹی پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم میں یقیناً حکمت ہی ہوتی ہے، لیکن شیطان نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اسے لعنت زدہ کر کے وہاں سے نکال دیا، اور وہ قسمیں کھا کر آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کے ایک سجدہ نہ کرنے پہ اتنا غصہ ہوئے، تو جو انسان 5 ٹائم نماز ہی نہیں پڑھتا، 5 ٹائم اللہ کی اذان سنتا اور تکبرانہ انداز میں پھرتا ہے کہ میری دنیا میں کما رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، تو اللہ اسے کس طرح دیکھتا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی وہ نہیں، صرف وہ بندہ جو اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے۔ کہ ایک تو دنیاوی زندگی پہ بھی ظلم کر رہا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے۔ وہ 70 صرف پورے سرکل میں نہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف 70 گھر، الٹے ہاتھ کی طرف 70، آگے پیچھے، تو سوچیں اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی پیسہ ہونے کے باوجود، جس گھر میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو لاگو کیا جائے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے، کہ ایک سجدہ نہ کرنے والے کی نحوست تو کتنی نحوست ہوگی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک دفعہ ایک آدمی آیا کہ اللہ کے نبی گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن بیماریوں میں، ٹینشنوں میں ادھر ادھر لگ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا، ضعیف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی کپڑا ہے گھر میں؟ وہ بڑا حیران ہوا، اب ہم جیسا ہوتا 1.25 لاکھ کا درود دے دیتا، 1.25 لاکھ کی ختم دے دیتا، یہ کرتا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چادر نما کپڑا ہو تو اسے اپنے دروازے پہ جا کے بچھا لینا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ
ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہیں اور عطا کی گئی ہیں اس کو، ورنہ یہ چاہ کر بھی ہم کتنی دفعہ چاہ کر بھی ایک چیز ہمارے پاس دوائی ہی کو لے لیں کہ کئی لوگوں کو ایک ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے اور ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں اس دوائی سے فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو چاہ کر بھی ہم پیسے دے کر بھی اس دوائی سے فائدہ نہیں لے پاتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہاں ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم ان سے فائدہ لو، زمین کی ساری چیزوں کو میں نے مسخر کیا ہے، میں نے تمہارے نیچے لگا دیا ہے کہ ہر چیز سے تم فائدہ لے لو، ورنہ حالات تو یہ ہیں کہ ہم تو اپنی سگی اولاد سے بھی فائدہ نہیں لے سکتے۔ کتنے دنیا میں مثالیں ہیں کہ سگی اولاد بھی فائدہ نہیں دے رہی آج کل، تو یہاں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے ہر چیز کو تمہارے مطیع کر دیا، تمہارا فرمانبردار بنا دیا، ان میں سے ہر چیز کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا اللہ کے ساتھ بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستبد کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھنا چاہیے جب تک ہمیں کوئی بتا نہ دے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تم یہ بھی سن لو کہ جب میں تمہیں بنانے لگا تھا میرے تو مخالف اپنے آسمان سے ہی آ گئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اللہ تو کیسے مخلوق بنانے لگا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت کا واقعہ سنو، قصہ سنو مجھ سے کہ جب میں تمہارے پروردگار فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے کہا، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سب کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ دماغ کے بعد وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہنے لگے یا اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم تقدیس میں لگے ہوئے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایسی مخلوق بنائے جو زمین میں جا کے فساد پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باتیں جانتا ہوں میں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور میں یہ مخلوق بناؤں گا۔ یہاں پر اللہ پاک اس آیت کی تھوڑی سی تشریح فرما رہے ہیں کہ علماء کہ اللہ تعالیٰ عبادات واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس آیت میں کافروں پر تعجب ہو رہا ہے کہ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کر دیا گیا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروائے۔ طاقت کے مطابق اس لیے کہا کہ فساد نہ مچے، لڑائی نہ ہو، جہاں جو جتنی سن رہا ہے اتنی بات کر دے، حق کی بات کر دے، آگے عمل کروانا اللہ کا کام ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو آپ ہی ہیں۔
یعنی جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی، یعنی تم صرف ایک چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ ہے عبادت، اور وہ عبادت بھی ایک مخصوص عبادت۔ فرشتوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کچھ فرشتے اگر ذکر کر رہے ہیں تو وہ ذکر ہی کریں گے، وہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کچھ فرشتے اگر رکوع میں ہیں تو وہ رکوع ہی کریں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ ان کو ایک ایک عبادت دے دی گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کام تمہارے نہیں ہیں، تم اس کام میں نہیں ہو، صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں آدم کی جب تخلیق کر رہا تھا تو میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور بہت زیادہ اس میں میرے بہت راز پوشیدہ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فرشتے نہیں کر سکتے جو آدم کرے گا۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تو تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کا جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے یا اللہ جو آپ ہمیں سکھائیں گے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا پیچھے آیت میں کہ جو آپ ہمیں سکھائیں گے ہمارے اندر تو وہی چیز آ سکتی ہے، اس سے زیادہ تو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں بہتی ہوں گی یعنی یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اب یہ تیسرا عقیدہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ آخرت پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آخرت پر کیسے ہم ایمان لائیں۔ اس میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے جنت میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں مگر لذت اور ذائقے میں بالکل الگ اور نیا پھل ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم پہلے بھی کھایا کرتے تھے، لیکن جنت میں جنت کے پھل کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا
किस बात से کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہی کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ یعنی اس بات سے اللہ پاک نہیں شرماتے۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی بھی دے دی ہیں اللہ نے، ایسا اعتراض نعوذ باللہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کی بات نہ ہوتی، وہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے ہی دی جاتی ہے، جیسا مضمون چل رہا ہے ایسی ہی مثال دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اگر اتنے بڑے رب کا کلام تھا تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مچھر مکھیوں کی مثالیں کیوں دے گئی ہیں، مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اگر کسی حقیر ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی کہ کمتر چیز کی مثال اللہ پاک کہہ رہے ہیں کمتر چیز سے ہی دی جاتی ہے۔ کوئی بات اگر کسی کم ظرف کی چل رہی ہے، کسی کمتر کی چل رہی ہے، تو اس کی مثال بھی گری ہوئی چیز سے ہی دی جائے گی۔ مگر یہ بات انہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات ہی ہر حال میں ہی اعتراض ہوگا، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، اب جو لوگ مومن ہیں جب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق کی بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب۔ اسی طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کی گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہی نہیں کرتے جو نافرمان ہیں، صرف وہی گمراہی کریں گے، باقی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوئی بھی گمراہی نہیں کرے گا۔ نافرمانوں کے لیے یہاں پر گمراہی ہے، اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ مطلب یعنی قرآن کریم کی آیتیں جو طالب حق ہوگا وہ اس سے ہدایت لے گا۔ اب جو صرف یہاں پہ خرابیاں دیکھنے کے لیے نعوذ باللہ جیسے کافر قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غلطی نکالنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، تو جنہوں نے ہٹ دھرمی کر رکھی ہو، کمر باندھ لی ہو کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں آنے والا ہے، وہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ کہا گیا کہ آگے اللہ پاک بتا رہے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہو کر کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اور اقرار کیا تھا اور عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد ظاہر ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں اور وہ اس عہد کو پختہ کرواتے ہیں۔ کون سے عہد کو؟ جو ہماری روحیں کر کے آئی ہوئی ہیں۔ قیامت والے اللہ کے پاس جب ہماری روحیں پہلی دفعہ کھڑی ہوئی تھیں تو اللہ نے وہاں ہم سے ایک عہد لیا تھا، وہ عہد ہم کو پورا کروانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے بار بار رسول اور انبیاء بھیجے جاتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ اس عہد کی ایک اور تشریح یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق کے ساتھ کر لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے اب امریکہ میں کوئی پیدا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں ہوا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ایگریمنٹ پورا سائن کر کے دے گا یا کوئی عہد کرے گا یا کوئی ایسی چیز کرے گا۔ وہ قانوناً اس ملک کے قوانین کو فالو کرتا ہے کیونکہ وہ اس ملک کا باسی ہے، رہنے والا ہے۔ اسی طرح کہا جو اسلام میں آتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ ان رولز کو فالو کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے دیے گئے ہوتے ہیں۔ آخر کیسے اختیار کر لیتے ہیں؟ کہا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ ذرا سے غور کی بات ہے اور تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو گے لیکن
ہم یہ سب بھول جاتے ہیں اور بار بار ہم کہتے ہیں ہم سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تمہاری طرف یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا لازمی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک جگہ ذکر آیا کہ رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، جو پیچھے بتایا کہ روحیں کر کے آئی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا اللہ ہے اور ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کر دیتے ہیں۔ دوسری سے ان کی یہ بتائی کہ حقوق ان کے جو ہیں صفات بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ رشتہ داری کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ میری مرضی بات کروں گا تو کروں گا۔ کئی عورتیں ہم نے ایسی دیکھی جو کہتی ہیں میرا دل ہی نہیں مانتا باجی میں فون کروں، ہمارا دل بڑا ہو گیا اور اللہ کا حکم چھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے کہا جو توڑے اس سے جوڑو، اصل اجر اس پر ہے کہ کوئی توڑ رہا ہے۔ باجی ہم سلام کرتے ہیں اگلا جواب نہیں دیتا، تمہارے سلام کرنے پہ اجر ہے، اس کے جواب دینے پہ اجر نہیں ہے یا پوچھ نہیں ہے آپ کی کہ اس نے جواب دیا یا نہیں دیا۔ آپ سلام کر دیں اس کو، آپ اپنی طرف سے لڑائی ختم کر دیں، کیا پتہ اسی سوال کے جواب پہ اللہ ہماری پکڑ کر لے ہیں۔ یہ منافقوں کی اور کافروں کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق بھی پامال کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ کی بارے میں وہ عقیدہ رکھتے جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے اور جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے، زمین میں فساد مچانے کا تعلق بھی اور رشتہ داری توڑنے کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق رکھے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے بھائی شوہر بیوی سارے ایک دوسرے کے حقوق کھانے لگ جائیں تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، پھر اس معاشرے خاندانی نظام ہی تباہ ہو جائے گا جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلے گا۔ اسی لیے اللہ نے رشتہ داری کے ساتھ ہی زمین میں فساد کو لکھ دیا، یہاں پہ بتا دیا ہمیں کہ جو رشتہ داری توڑے گا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی بتایا ہے، آگے وہ بھی ہم وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت۔ اچھا، منزل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت ہو، غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے کوئی دعا کا طریقہ یا تعلیم نہ فرمائی ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ سے تجربات سے ثابت ہے، کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، تجربات سے ثابت ہے کہ ان مخصوص آیات کو پڑھنے سے یہ منزل جیسے آسیب، سحر، بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ یہاں پہ میں پڑھنے لگی ہوں تو انشاءاللہ ایسے ہی میں بہت آسان تجوید میں پڑھتی ہوں، میں اس طرح نہیں پڑھتی کہ میں اپنی قرأت آپ لوگوں کو سنا دوں کہ میری بہت اچھی قرأت ہے تو آپ لوگ وہ جو ہے قرأت کو دیکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہی نہ آئے۔ میں بالکل ایسے پڑھتی ہوں جیسے عام انسان کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ سب بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گی انشاءاللہ۔ تو جس گھر میں بھی ہو ایسے اثرات وغیرہ، یا کوئی بچہ تنگ کر رہا ہے، یا کوئی بچہ بہت ضدی ہے، شوہر کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یا گھر میں اثر ہو، تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ یہ پڑھیں، سامنے پانی کا گلاس رکھ لیں اور اس پہ پھونک دم کرتی جائیں، یعنی پھونک مارتی جائیں، تو آپ جو ہے چاروں گوشوں میں یعنی کمرے کے چاروں کونوں میں اسپرے بوتل سے اوپر کی طرف زمین پر نہ گرے پانی ڈالتی جائیں، اور پھر پانی پلا بھی سکتے ہیں جس کو اثر ہے اس پر، یا کولر میں ڈال دیں سارے پیتے رہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے بچے پھینکیں گے تو بڑوں کی بوتلوں میں ڈال دیں آپ، اور لکھ کر مریض کے گلے میں بھی یہ ڈال سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو مستورات، ابھی بھی مستورات کو کوئی مشکل پیش آتی جب وہ کسی مریضہ کے لیے جاتی کچھ کرتی تو منزل ضرور تجویز کرتی، تو منزل کے پڑھنے کی تبلیغ بھی کرتی اور تاکید بھی کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم। आप भी कोशिश कीजिए पढ़ने की, इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ रही हूँ कि आप भी पढ़ सकें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پیچھے ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنا کر تمام فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کے علاوہ۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ اس سے غصہ ہو گیا اور اپنے دربار سے اللہ پاک نے اسے نکال دیا۔ اس نے لاجک یہ رکھی ابلیس نے کہ میں جن ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ بظاہر میں طاقتور ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر ان کو میں نے جنت میں دونوں میاں بیوی کو بھیج دیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں جنت میں بھیجا اور کہا ایک درخت کے قریب نہ جانا اور ساری جنت میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، جو مرضی کرو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس نے انہیں نکال کر رہا۔ جس عیش میں یعنی جنت میں اللہ نے ان کو رکھا ہوا تھا، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا۔ جیسے آج ہمارے دلوں میں وہ تھوڑا تھوڑا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے نا، تھوڑی تھوڑی خواہشوں کا زہر ڈالتا رہتا ہے، کاش یوں ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا، تو اس نے اسے بہکایا اور اس درخت کا پھل کھانے پہ آمادہ کر دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، یعنی تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کو کہا حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی کی محبت اسی وقت سے تھی، دیکھ لیں جب ان کے دل میں خواہش، یعنی انہوں نے دنیا ہی نہیں دیکھی ہوئی تھی، ابھی وہ پیدا ہوئے اور جنت میں چلے گئے، پھر بھی اس وقت زندگی کی خواہش تھی، انہوں نے اس زندگی کی خواہش کے لیے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا، شیطان نے کہا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ اللہ نے آپ کو کھلانا ہی ہے یہ درخت، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ کہا اب تم کافی دن یہاں رہ گئے ہو جنت میں، تو اب تمہاری جسمانی قوت اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، ورنہ اللہ نے بعد میں بھی تمہیں کھلانا۔ بہکایا ان کو، باتوں میں لگایا ان کو، اور اس کا درخت کا پھل کھلا دیا، یہاں تک کہ پھر مطلب یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اس واقعے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے بھیج دیا۔ ان دونوں کو جنت سے نکالا، شیطان تو ظاہر جنت میں جا نہیں سکتا تھا، اسے تو باہر ہی سے بہکا رہا تھا، اس کو اپنے دربار سے وہاں آسمانوں سے نیچے بھیج دیا۔ اس وقت سے یہ حضرت آدم کے ساتھ شیطان کی جنگ چل رہی ہے کہ اس نے وہاں پر اللہ سے کہا کہ میں تمام مسلمانوں کو، مسلمانوں کو بھی نہیں، انسانوں کو بہکاؤں گا یہاں تک کہ انہیں جہنم میں لے کر آؤں گا۔ تو اللہ نے کہا میں بھی ایک راستہ کھلا رکھتا ہوں کہ جب انسان ہاتھ اٹھائیں گے، تجھے میں نے نیچے بھیجا، تو زمین پہ انہیں بہکائے گا، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے گا، مجھ سے توبہ کرے گا اور توبہ کر کے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہاں پر اللہ نے ہمیں وہ بھی تعلیم دی، یہ بھی بتایا اللہ نے کہ دشمنی شیطان کی اور تمہاری لگی ہوئی ہے، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جانا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے تو جنت سے ہی نکال دیا ہے، مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا کہ اللہ کی منع کردہ چیز کو میں نے ہاتھ لگا لیا، تو شیطان اس وقت اللہ رب العزت کو وہ معافی مانگنا چاہ رہے تھے، پر ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظ سے اللہ سے مانگوں۔ تو اللہ رب العزت رحیم کریم ہے، دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں،
کہ یہ اندر سے دل سے شرمندہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے خود ہی ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری کروائے جو سورہ اعراف میں گزرے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، یعنی میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، جنت کی نعمتوں سے نکال دیا گیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے گناہ، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں مجھ سے توبہ کر لینی ہے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کتنی حدیثوں میں اللہ نے ہمیں بشارت دی، حدیث قدسی میں، کہ تم اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لو نا، کتنا بڑا سمندر ہوتا ہے اور کتنی اس کی جھاگ ہوگی، جو اس کی اوپر کی لیئر ہوگی، اس کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ جن کے سامنے تم نے وہ گناہ کیے اس مجلس میں بیٹھ کے توبہ کرو، بلکہ اکیلے میں، تنہائی میں مجھ سے تم واسطہ لگا لو، تعلق لگا لو، تو میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی تعلیم دے دی کہ گناہ ہونا، انسانی نفسانی خواہشات کا ہونا، یہ میری طرف سے ہی ہے، لیکن اس میں بہکاوے میں آ کے کبھی کر بھی جاؤ تو فوراً توبہ کر لو۔ اور یہ معاملہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہی تھا، بھیجنا ہی تھا ہمارے تک، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ دنیا میں تو انہوں نے آنا ہی تھا، بنایا ہی ان کو اس لیے گیا تھا، آدم علیہ السلام تھے، آدم تھے پہلے، تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑی ایک سبق کا وہ تھا کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، اس پہ جمے رہنا، ڈھٹائی سے رہنا، یہ بڑی بات ہے۔ گناہ ہو تو توبہ کر لو، اس کو اور نہ بڑھاؤ، تاکہ میں وہیں سے معاملہ تمہارا ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے کے بعد اس واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے آنا تھا تو لوگوں کو بتانے میں انہیں وہ مزہ آئے کہ ایک منظر کو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں جنت کو ایسے بیان کرو جیسے تم کبھی مری گئے ہو، کبھی سوئٹزرلینڈ گئے ہو، کبھی کہیں گئے ہو، وہ منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو تم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو نا کہ وہاں کی برف کا کیا کہنا، وہاں کے موسم کا کیا کہنا۔ ایسے جنت کو اپنے اندر بسا لو کہ تم ایسے بیان کرو جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لیے وہاں رکھا گیا تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو کھل کر بیان کر سکیں لوگوں کے سامنے۔ نائب بنا کر تو اللہ نے ان کو بھیجنا ہی تھا، کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کے امتیاز یہی تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے جو جنت میں ہوا، کہ اسے درخت سے منع کیا۔ منع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا دیکھا جائے یہ اپنے آپ پہ کتنا کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی نہیں تھی کہ سوچ سے انہوں نے گناہ کیا، سوچا پھر کیا، یہ نہیں تھا، بلکہ یہ اجتہادی غلطی تھی۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شایان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی کا سے تعبیر کیا۔ اس پر بھی اللہ نے توبہ کی تلقین کی اور اس توبہ کو قبول فرما لیا۔ اگلی آیت کا ابھی نہیں کیا، ابھی ایک آیت رہتی، 2 آیتیں رہتی ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے
ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کون سی نعمت؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات کیے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ نے ان سے لیا تھا، اور ان تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لاتے۔ لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی من مانی تعویلیں شروع کر دیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا۔ یہودی تورات پر عمل کرتے تھے تو اس کو بھی بدل ڈالا، کیونکہ ایک صحیفہ تھا، ایک کتاب تھی، اس میں رد و بدل انہوں نے کر دیا اور باقی نبیوں پہ ایمان ہی نہ لائے۔ ایک ہی نبی کا، وہ بھی اپنا بنایا ہوا، من گھڑت۔ چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے مذہب لوگوں کا ڈر تھا، وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان دو آیتوں کے آخر میں فرمایا گیا کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ رکھو۔ اب آگے پڑھیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس کلام میں کسی کی تکذیب نہیں کی گئی، تردید نہیں کی گئی۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا کہ تورات بھی ایک کتاب تھی میری طرف سے اتاری گئی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ یعنی بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا جو تورات انجیل کی دعوت تھی، کوئی الگ بات نہیں لے کر آ رہا، کوئی الگ بات نہیں بتا رہا آپ کو، ایک اللہ ہی کی طرف یہ بھی لا رہا ہے جیسے وہ لے کر آ رہے تھے تورات اور انجیل۔ اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں، اور یہ بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس میں کافی رد و بدل کر ڈالی ہے جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی۔ اور دوسرے، قرآن ان حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں، اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں۔
اسی لیے کہا گیا کہ تم میں ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر بن گئے ہو۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیا کرتے تھے۔ اللہ معاف کرے، جیسے آج کل فتوے بک رہے ہیں نا کہ یہ فتویٰ ہمیں یوں چاہیے، یہ فتویٰ ہمیں یوں چاہیے، زمینوں کے، جائیدادوں کے، ماں باپ کی وراثت کے، ہر چیز کے۔ تو یہودی بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ تورات کی تشریح ایسے کیا کرتے تھے، پیسے لے لیتے تھے لوگوں سے اور اس کی تشریح عام لوگوں کی جو سوچ تھی، جو وہ انہیں لکھ کے دیتے تھے، وہ اسی مطابق کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ اس طرح طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچنا اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کر دینا، یعنی مکس نہ کر دینا، اور حق کی بات نہ چھپانا۔ اور اس آیت میں خاص ذکر یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، یعنی پھر بتا رہے ہیں اللہ رب العزت أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، یعنی کتنی سمجھ نہیں کہ دوسرے لوگوں کو تم دعوت دے رہے ہو؟ سب سے پہلے کہا نا قیامت والے دن کون لوگ ہوں گے جو دعوت تو دیتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے جو اسکالرز آج کل بنے ہوئے ہیں، دعوتوں کے بہت بڑے بڑے وہ چکر ہیں، سسٹم ہیں، پوری مجلسیں ہیں، لیکن اعمال میں بہت پیچھے، عمل نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دو طریقے اللہ نے بتا دیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے، کہ صبر کرو مصیبت پر اور نماز پڑھو، کہ کوئی اگر پریشانی آتی ہے تو میری مدد حاصل کیسے ہونی ہے؟ 2 رکعت پڑھو، میری نقد مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اور تم اگر نمازی ہو تو میری مدد دوڑ کر تمہارے پاس، یہ کہاں سے کرنی ہے وہ میرا کام ہے، کس مخلوق سے کیسے مدد لینی ہے یہ میرا کام ہے۔ اللہ نے 2 طریقے بھی ہمیں بتا دیے اپنی مدد حاصل کرنے کے، نماز اور صبر، کہ واویلا نہیں مچانا، صبر کرنا ہے ہر بات پہ۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی بنی اسرائیل ایک بہت اعلیٰ قسم کی قوم مانی جاتی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کی کوئی مدد کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری دولت کا فدیہ لے لیں، میں صدقہ کر رہا ہوں، فدیہ کر رہا ہوں، میرے فلانے بندے کو چھوڑ دیں۔ اس دن اللہ پاک کہہ رہے ہیں صرف اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو جو اللہ نے تمہیں دی۔ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں بسے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد تھی جو بنی اسرائیل کی مصر میں رہتی تھی۔ فرعون کی غلامی میں بہت سارے دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر، وہاں جو اللہ پاک آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، یہ سن کر فرعون نے کہا کہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کروا دو، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہی فرعون نے ذبح کرواتا گیا۔ اس کے گھروں میں جاسوس چھوڑ دی اور پتہ لگواتا تھا کہ کس گھر میں نیا بچہ ہو رہا ہے اور اس گھر میں یہ بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں جب جیسے چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی یہ تو میرے بچے کو مروا دے گا۔ اللہ نے آپ دیکھے فرعون کے محل میں ہی اس بچے کو زندگی دے کے اور اس کو پال پوس کے دکھایا، جس کو مروانے کے لیے اس نے لاکھوں بچوں کو مار دیا۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں ہم اس کا انشاءاللہ ذکر پڑھیں گے آگے تفصیل کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے۔ بنی اسرائیل پہ حقیقت ہے بہت نعمتیں اللہ نے ظاہر کی۔ کون سی نعمت یاد دے کے دوبارہ اللہ ایک بات بتا رہے ہیں ان کو کہ جب تمہاری خاطر سمندر کو میں نے پھاڑ ڈالا، یعنی بہت ساری صورتوں میں اس کا واقعہ آیا ہے کہ سمندر کو اللہ نے کیسے پھاڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن گزاریں۔ یہ اگلی آیت کا ہے۔ تو اس میں اللہ نے سمندر کو ایسے پھاڑا کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری آل کو، پورے جو ان کے پیروی کر رہے ہیں، جو اللہ کو مان رہے ہیں، ان سب کو قتل کر دے گا، اور اپنی فوج لے کے نکلا اسی ارادے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، موسیٰ، ان کے پاس ایک عصا ہوتا تھا جو کبھی اژدہا بن جاتا تھا، وہ اللہ نے ان کو معجزاتی طور پہ دیا ہوا تھا، وہ معجزے دکھاتا تھا۔ وہ عصا ان کے لیے اللہ نے خاص کیا تھا کہ اس سے کافی چیزیں اللہ نے کروا کے دکھائیں جو آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ اس عصا کو، اس لاٹھی کو مارو سمندر پہ۔ تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو کہا یا اللہ سمندر پہ مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم مارو اور دیکھو۔ پھر جب سمندر پہ مارا تو اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، ایسے راستے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کے اوپر چلو اور سمندر پار کر جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ، ساری اپنی قوم کو جو ان کے ساتھ بھاگ رہی تھی آگے ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ، انہوں نے سمندر پہ لاٹھی ماری تو کافی سارے راستے بن گئے، جیسے روڈ بنتے ہیں نا ایسے روڈ بن گئے۔ یہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ ایک لاٹھی سے کر کے دکھایا کہ میرے لیے سب کچھ ایسے ہے جیسے میں نے کن کہنا اور وہ کام ہو جانا ہے۔ اللہ تمام پریشانوں کی ایسے ہی پریشانیاں ختم کر دے کہ کن ہو اور کام ہو جائے ان کا۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری اور اس طرح سے اللہ نے سارا کچھ کیا۔ اور جب وہ چلنے لگے سارے، تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہمارے باقی ساتھی کس حال میں ہوں گے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواہشیں کی نا، خواہش کر رہے ہیں ایک نبی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں۔
اب اللہ رب العزت نے سمندر کے بیچوں بیچ جو راستے بنائے ہوئے تھے اس میں ایسا ٹرانسپیرنٹ مرر جیسے لگتا ہے نا وہ لگا دیا کہ یہ آپس میں چل بھی رہے ہیں، اور جو ساتھی دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں نا، ساتھ جو دوسرے روڈز بنائے اللہ نے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں اور آگے تک جا رہے ہیں۔ جو آج چائنا یہ سب کچھ کر کر کے ہمیں دکھا رہا ہے نا کہ ہم نے یہ شیشوں کے روڈ بنائے ہیں، بیچ میں سمندر سے مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، آسمانوں پہ بنائے زمین والے روڈ نظر آ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ انہوں نے قرآن سے ہی پڑھ پڑھ کے واقعات، اور یہ کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح وہ واقعات پڑھ پڑھ کے انہوں نے سارے بنائے ہوئے۔ تو اللہ نے وہ راستے بنائے، راستے میں ان کو ایک دوسرے کی شکلیں دکھائیں، ایک دوسرے کے حال بتائے۔ اللہ اس نعمت کو یہاں یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں وہ نعمت یاد ہے جب تم لوگ موت کے منہ کے اتنے قریب تھے اور میں نے تمہیں بچا لیا؟ تمہیں وہ نعمت یاد ہے جب میں نے موسیٰ کو اس کے گھر میں ہی پال کر تمہیں دکھا دیا کہ کیسے میں نے اس کے گھر میں پالا؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنے وہ گئے تھے تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس، وہاں کوہ طور پہ جہاں کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے اللہ سے، وہاں اعتکاف کی نیت سے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب تشریف لے گئے، ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر، ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری، اس جادوگر نے ایک گائے کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنے معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یعنی پیچھے سے، اسی لیے دیکھیں کہتے ہیں کہ آپس میں نیکی کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہو، خدا نہ خواستہ ہماری نسل کے بچے اگر مرتد ہو گئے اور انہیں دین کی دعوت نہ ہوئی نا، ہمارے گھروں میں آپس میں دین کا تذکرہ نہ ہوا، تو وہ بچے دین سے اتنا دور ہو جائیں گے کہ اللہ پر ہی سوال اٹھانے لگ جائیں گے۔ جو آج کل کی یونیورسٹیز کی بچیاں ہمیں بھیجتی ہیں سوال، اللہ معاف کرے، وہ ایسے ایسے سوال بھیجتی ہیں کہ ہماری اوقات کیا اور ہم سوال کس ہستی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ وہ سامری، اس نے پیچھے سے چلے گئے نبی، کیونکہ اب دعوت دینے والا نیچے نہیں تھا جو بظاہر دعوت دیتا یا لوگوں کو روکتا۔ اس نے جادو کے ذریعے ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے پر مجبور کر لیا، آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین کی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس میں شریک ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں گے، یعنی اس طرح اللہ توبہ قبول کریں گے کہ جو ملوث نہیں تھے وہ ان کو قتل کریں گے جو اس پوری کارستانی میں، اس پورے ڈرامے میں ملوث ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ واقعات انشاءاللہ آگے ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ والی واقعے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا جب لوگوں نے، عادوں نے قتل کیا ان کو جو ملوث تھے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اس پہ جب میں نے معاف کیا اس پہ بھی تم شکر ادا کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم نے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا، نہیں، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو،
تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا پر شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات پہ بنتا ہے کہ اللہ تکبر کر سکتا ہے۔ اللہ کی چادر ہے کبر، کوئی اور تکبر کرے، شرک کرے اللہ کے ساتھ، اللہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، یعنی اللہ کے عذاب نے ایسا پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہیں تک پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مرنے کے بعد یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہمیں یقین ہی نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایات کے مطابق مر گئے، یعنی جو پیچھے ذکر ہوا ہے نا کہ انہیں کڑکے نے آ گھیرا، کہ اللہ کے عذاب نے آ گھیرا، اور وہ بعض روایات کے مطابق مر گئے اور بعض کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ مار کے کئی روایات میں آیا ہے کہ وہ مر چکے تھے، دوبارہ زندگی دی، کئی میں آیا کہ وہ کڑکا دیکھ کے جیسے بجلی آسمانی گرتی ہے زور سے تو ایک دم انسان شاکڈ میں آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے پھر ہوش میں آئے، تو دونوں روایات سامنے آئی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے، جی بنی اسرائیل کی قوم، حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے لیے۔ وَظَلَّلْنَا پوچھ رہی ہیں آنٹی کچھ؟ ٹھیک۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا فرمایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں جیسے کہ سورہ مائدہ میں آئے گا کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پاداش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا، آگے آئے گا سورہ مائدہ میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے سزا دی ہوئی تھی، وہ رہتے وہاں پر تھے صحرا میں، لیکن پھر بھی اللہ وہاں پر بھی ان کو نعمتیں دے رہے تھے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، سزا کے طور پہ گئے ہوئے تھے سزا کاٹنے، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان کے سر پر مسلسل رہا کرتا تھا۔ اس صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے من و سلوہ کی شکل میں بہترین خوراک مہیا کیا کرتے تھے جو آسمانوں سے دسترخوان آیا کرتے تھے ان کے لیے۔ بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی تھی۔ بٹیر ہوتے نا جو، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل پہ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں کہ میں نے یہ نعمتیں تمہیں دیں،
بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ اللہ پاک یہاں بتا رہے ہیں خود تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں سے جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اللہ پاک اپنی ساری نعمتیں انہیں یاد دلا رہے ہیں، اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ مجھے اکڑنے والا پسند نہیں ہے، عاجزی سے سر جھکا کے جو مجھ سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے نا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ کون سا عذاب اللہ نے نازل کیا؟ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے، یعنی اب وہ من و سلوہ آ رہا ہے بغیر محنت کے، ان کا کھانا آسمانوں سے آ رہا ہے، اس سے بھی اکتا گئے، اس سے بھی ان کا جی بھر گیا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آئے گا۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تم صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے جانا اس شہر میں، جو پچھلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ سر جھکا کے جانا، معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذائیں ہیں کھاؤ پیو۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکانا تھا، سینے تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگائے نعوذ باللہ کہ اس شہر میں اس طرح یہ داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے سکھایا گیا تھا وہ تھا حطۃ، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ ان کو لفظ سکھایا گیا۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا حنطۃ، یعنی گندم۔ انہوں نے اللہ کا ہی مذاق بنا ڈالا۔ اللہ نے کہا یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا اور سر جھکا کے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اللہ معاف کرے کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ گندم 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 کہ ہمیں یہاں